دوستو، آج کا جو پیغام ہے بہت اہم ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پسند آئے گا۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ وی لاگ کو آپ نے اختتام تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے جو یہ واقعہ ہے یا واقعات ہیں ان میں ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور یہ پیغام آپ نے اپنے سب دوستوں تک پہنچانا ہے۔ اشفاق احمد ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میرے بہت سارے دوست میرے ساتھ ناراض لینے لگے کہ اشفاق اتنا پڑھا لکھا اور یورپ سے واپس آیا ہے وہ شخص ہے اور یہ جا کے بابوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دن کراچی سے ابن انشا تشریف لائے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہلے لائبریری میں گئے، میرے گھر گئے، جب میں کہیں نہیں ملا تو انہیں پتا تھا کہ یہ فلاں بابا جی کے پاس بیٹھتا ہے۔ وہ ڈنڈا لے کے وہاں پہ آ گئے اور باہر آ کے انہوں نے آواز دی۔ انہوں نے کہا کہ اشفاق باہر آؤ۔ میں باہر آیا تو انہوں نے کہا کہ تم یہاں کیا سیکھتے رہتے ہو، آگے وہاں کیوں نہیں بیٹھتے؟ میں نے ان کو انشا جی کو ایک واقعہ سنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بابا جی کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ جب ہم واپس آستانے پہنچے تو میں جس رکشے میں آیا تھا اس کو میں نے اس کا جو کرایہ ہے وہ 3.5 روپے یا 3 روپے 80 پیسے بنتا تھا، جبکہ میں نے اس کو 4 روپے دے دیے۔ جب میں نے اس کو 4 روپے دیے تو اندر پہنچے، بابا جی نے پوچھا کہ اس کو کرایہ دے دیا ہے؟ تو میں نے کہا جی میں نے اس کو 4 روپے دے دیے ہیں، اس کے 3.5 روپے بنتے تھے۔ تو بابا جی نے کہا کہ تم نے اسے 5 روپے کیوں نہیں دے دیے؟ میں حیران ہوا۔ انہوں نے کہا کہ تو دتے ہوئے دے وچو دیونا سی، دتے ہوئے دے وچو دیونا سی۔ یہ سننا تھا کہ میرا جسم کانپنے لگ گیا۔ جو ہمارے دوست پنجابی نہیں سمجھتے ان کے لیے کہ جو تمہیں اللہ پاک نے عنایت کیا اس میں سے آپ نے دینا تھا تو آپ 4 کی بجائے 5 روپے دے دیتے۔ یہ واقعہ جب اشفاق احمد کہتے ہیں میں نے انشا جی کو سنایا تو وہ دم بخود رہ گئے اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ کچھ عرصہ گزرا، میں اس بات کو بھول گیا اور میں جب کراچی ان کو ملنے کے لیے گیا، ابھی وہاں میں بیٹھا ہی تھا کہ ایک عورت آئی۔ اس عورت نے ایک خط دیا، وہ پڑھنے لگ گئے۔ انشا جی نے وہ خط پڑھا تو انشا جی نے کہا کہ میرے پاس صرف 300 روپے ہیں، ابھی آپ یہ لے لیں۔ انشا جی نے وہ 300 روپے اس عورت کو دے دیے۔ 300 روپے لے کر جب وہ عورت چلی گئی تو ابن انشا نے اشفاق صاحب کو بتایا کہ اس عورت نے خط میں لکھا تھا کہ میں آپ کے آرٹیکل پڑھتی ہوں اور پورے کراچی شہر میں میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، میں پرائمری اسکول ٹیچر ہوں اور میرا جس کمرے میں رہتی ہوں اس کا جو کرایہ ہے وہ 160 روپے آ گیا ہے، جبکہ میری تنخواہ 130 روپے ہے، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مجھے آپ پیسے دے دیں تاکہ میں کرایہ دے دوں اور مالک کے مکان میرا سامان باہر نکال کے نہ پھینکے۔ جب اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ انشا جی نے وہ 300 روپے جو انہیں آرٹیکل کی فی ملی تھی وہ اس عورت کو دے دی۔ اب کافی دن گزر گئے، کافی دنوں کے بعد اشفاق صاحب کی ملاقات ہوئی انشا جی سے۔ تو انشا جی کہتے ہیں کہ تم نے مجھے کس راہ پہ لگا دیا تھا، میں نے لوگوں کی مدد کرنا بالکل بند کر دی ہے۔ اشفاق صاحب نے پوچھا کہ کیا ایسا کیا ہو گیا کہ تم نے لوگوں کی مدد کیوں بند کر دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک ایسا کاروبار ہے کہ دیتے جاؤ تو آتے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے پیسے آ رہے ہیں، اور اتنے آتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے 300 دیا تو میں چلا گیا یورپ کے دورے پہ، وہاں پر مجھے ایک خط ملا جاپان امبیسی کی طرف سے کہ آپ کے $1000 جو ہے وہ ہم نے رکھے ہوئے تھے، وہ آپ کو ملنے ہیں۔ انشا جی نے ان کو لیٹر کے ذریعے جواب دیا کہ یہ میرے نہیں ہیں، حکومت پاکستان کے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی، جنہوں نے کانفرنس میں شرکت کی تھی ہم نے ہر بندے کو $1000 دیا۔ اسی طرح انشا جی نے بتایا کہ جہاں جہاں انہوں نے پیسے دیے اللہ کی راہ میں تو کئی گنا جو ہیں وہ پلٹ کے آنا شروع ہو گئے، اور اسی لیے اشفاق صاحب کو انہوں نے کہا کہ نہیں بس بھائی یہ اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ میں نے اب اور نہیں کرنا کاروبار۔ دوستو، یہی ایک اور مثال، بہت خوبصورت مثال اور واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔
جنید جمشید کا۔ جنید جمشید نے ایک پاپ سنگر تھے، بہت بڑے پیمانے پر وہ گانے گاتے تھے، لوگوں کو بہت زیادہ لوگوں میں مشہور تھے، مقبول تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس اللہ کی راہ پہ چل پڑا اور اسلام کی تبلیغ سٹارٹ کی تو میرے پاس کوئی پیسہ نہیں بچا۔ ایک دفعہ وہ انہوں نے واقعے میں، یہ بہت دفعہ ان کا واقعہ کوٹ ہو چکا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں تقی عثمانی صاحب سے ملنے گیا، وہاں پر ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جنید تم جو کاروبار کرو اس میں سے ایک حصہ اللہ کی راہ میں دیا کرو۔ جنید جمشید کہتے ہیں کہ وہاں سے میں آیا اور میں نے اپنا پینٹ کا برانڈ سٹارٹ کیا، جینز کی پینٹ کا۔ کہتے ہیں کہ میں تیسرا حصہ، دو ہم پارٹنر تھے، تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں نکالتے تھے، وہ اتنا زیادہ آنا شروع ہو گیا کہ وہ تیسرا حصہ بھی ہم اللہ کی راہ میں دیتے تھے، اور جو مجھے ملتا تھا میرے سارے خرچے نکال کے، گھروں کے اور کاروبار کے اور انویسٹ کرنے کے بعد میں پھر اللہ کی راہ میں دیتا تھا۔ تو دوستو، اللہ کے ساتھ جو کاروبار ہے یہ اتنا بڑا اور اتنا منافع بخش کاروبار ہے کہ آپ جتنا کرتے جائیں گے اتنی آپ کی عزت بڑھتی جائے گی، اتنے آپ کے کاروبار میں برکت بڑھتی جائے گی، اور پیسہ جو ہے وہ پانی کی طرح آنا شروع ہو جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ تو آج کے ویلاگ کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہمارے ارد گرد بہت سارے ضرورت مند ہیں، ان ضرورت مندوں تک پہنچنا ہمارا فرض ہے، ان خاص کر کے جو ضرورت مند سفید پوش لوگ ہیں ان تک پہنچیں، ان کی مدد کریں، اور جس سے اللہ پاک راضی ہوگا، اللہ کی راہ میں دیں۔ لیکن تھوڑی سی، جتنا خیرات دینے کا زور دیا گیا اتنا ضرورت مند کو ڈھونڈنے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ ضرورت مند کو ڈھونڈیں، اس تک اللہ کی راہ کا حصہ پہنچائیں، اور انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں، آپ کے وقار میں، آپ کے نام میں برکت ہوگی، اور یہ برکت جو ہے آپ کی نسلوں تک چلتی رہے گی، نسلوں تک ٹرانسفر ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں آج کا میرا یہ پیغام آپ اپنے دوستوں تک پہنچائیں گے، شیئر کریں گے، اور اس ایک صدقہ جاریہ سمجھ کر جو یہ پیغام بھی پھیلائیں گے اور اللہ کے ساتھ کاروبار بھی کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔